بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے اے آفیشیل چینل کے ناظرین، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام کہانیاں آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ یونیورسٹی میں مجھے اکنامکس کی ٹیچر کی ضرورت پیش آئی تو پروفیسر نگت مجھے بہتر اکنامکس کا ٹیچر مجھے نظر نہیں آیا۔ پروفیسر نگت 42 سال کی خواتین تھی جن کا جسم کافی بھاری تھا، لیکن جلد کا رنگ صاف اور رنگت ایسی گوری تھی کہ ہاتھ لگاتے میلی ہوتی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں عزت و احترام اور فرمانبرداری کا احساس پیدا ہو جاتا تھا۔ بہت اچھی انگلش بولتی تھی اور ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی۔ کبھی میں نے ان کے جسم کے کسی حصے کو عیاں ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں ان کے اپارٹمنٹ ٹیوشن کا پوچھنے گیا تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے بٹھایا اور چائے کے ساتھ ساتھ گرم سموسے پیش کیے۔ ان کے مہمان نوازی دیکھ کر میں اور بھی زیادہ ان کا گروہ ہو گیا اور میرے دل میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے میرے کہتے ہی حامی بھر کے وہ مجھے ٹیوشن پڑھائیں گی، حالانکہ کسی اور کو ٹیوشن نہیں دیتی تھیں۔ میں نے دل سے ان کا شکریہ بیدار کیا اور واپس ہاسٹل آ گیا۔ پروفیسر نگت سے میری عقیدت ایک طالب علم ہونے کے ناطے اتنی زیادہ تھی کہ میرے دماغ میں ان کا ایک بلند مقام بن چکا تھا، لیکن مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا جب مجھے ان کی ذاتی حالات کا اندازہ ہوا۔ ان کے شوہر نے انہیں بھاری جوانی میں طلاق دے دی تھی۔ ان کی ایک بڑی بیٹی تھی جو اپنے والد کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پروفیسر نگت نے دوسری شادی نہیں کی تھی، لیکن ان کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ جب ٹیوشن کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ پروفیسر نگت کے گھر پر ہی تھا، تو پروفیسر نگت نے مجھے اپنی کہانی قسطوں میں سنائی۔ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا۔ ایک آوارہ ہی عورت نے ان کی ہنسی کھیلتی دنیا اجاڑ دی تھی۔ ان کے شوہر پر ایسا جادو کیا کہ وہ اندھا ہو گیا اور پروفیسر نگت ہی اچھی اور نیک دل خواتین کو طلاق دے دی۔ وہ اب اکیلی اپنے اپارٹمنٹ میں تنہا زندگی گزارنے لگی تھی۔ ان کی بیٹی ان سے بھی کبھی ملنے آ جاتی تھی، جو انٹرمیڈیٹ کی طالب علم تھی۔ میرا دل پروفیسر نگت کی ذاتی زندگی کہانی سن کر بہت افسوس زدہ ہوا۔ ان کا کوئی نہیں تھا جو اس فلم کو روک یا کم سے کم اس کا بدلہ لیتا۔ میری بطور شاگردی پروفیسر نگت سے ایسی وابستگی ہو گئی تھی کہ میرا دل ان کی مدد کرنے کو جانے لگا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے آج تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کا نام بلقیس بتایا، جو ایک بدزبان عورت تھی، لیکن اپنے حسن و جمال سے اس نے پروفیسر صاحب کے خاوند کو لپیٹ لے لیا۔ میں نے باتوں باتوں میں ان کے شوہر کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ میرے دماغ میں ایک ایسا منصوبہ اچانک تھا جس سے پروفیسر محبت کی تکلیف کا کافی محدود ہو جاتا۔ میں نے روز شام کو بلقیس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو میرے دل سے بے اختیار نکلا کہ کیا مال ہے۔ وہ کمال کی رن تھی، بھرا بھرا گردہ جسم اور جنسی کشش ایسی کہ دیکھنے والا کھینچا چلا جائے۔ اس کا جسم کافی بھاری تھا، لیکن وہ کہ دیکھتے ہی رہو۔ جلدی ہی مجھے بلقیس کی آمد و فرات کا پورا معلوم پتہ چل گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس سے واقفیت بناؤں۔ چند ہی دن بعد میرے ہاتھ اس کی ایسی کمزوری آ گئی کہ اب اس تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کی نگرانی کرتے ہوئے مجھے کچھ عجیب باتوں کا پتہ چلا جو بہت مشکوک تھی، خاص کر اپنی کار سے نکل کر کسی انجانی کی کار میں سوار ہونا اور پھر کسی نامعلوم جگہ روانہ ہو جانا، جہاں سے 2 رات کے واپس آتی تھی۔ اس دن میرے پاس اپنی بائیک تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی کار میں بیٹھی، میں بھی کار کے پیچھے ہو لیا۔
کار شہر سے باہر نکل کر بیرونی آبادی سے ہوتی ہوئی ایک فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ میں نے بائیک ایک طرف درختوں کی آڑ میں کھڑی کی اور اندھیرے کا سہارا لیتے ہوئے فارم ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ مجھے فارم ہاؤس کے اس کمرے تک پہنچتے ہی کوئی وقت نہ ہوئی جس میں بلقیس داخل ہوئی تھی۔ شاید ان لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی اس فارم ہاؤس تک چوری چھپ کے پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہاں ایک پہرےدار کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا تو مجھے باتوں کی آواز آنی شروع ہوئی۔ وہاں لائٹ کی روشنی بھی نہیں تھی، اس لیے میرا زیادہ دیر کھڑا رہنا خطرے سے خالی بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے آس پاس دیکھا تو دور دور تک مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کھڑکی کے قریب ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن آگے پردے تھے، البتہ اندر سے بنسی کی آواز ابھر رہی تھی جو بتا رہی تھی کہ اندر 2 سے زیادہ لوگ ہیں۔ میرا تشویش انتہا کو پہنچ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے خطرہ مول لینے کا ارادہ کر لیا اور کمرے سے گھوم کر دوسری طرف کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی فارم ہاؤس کے مین گیٹ کی جانب تھی، جہاں سے میرے رک جانے کا پورا امکان موجود تھا۔ جب میں نے کھڑکی کی اور زیادہ قریب ہو کر دیکھا تو خاتون بلقیس کے ساتھ 2 آدمی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے اور وہ بھی منع نہیں کر رہی تھی۔ میں نے موبائل نکالا اور ویڈیو بنا لی اور واپس آ گیا، اور جب بلقیس بھی اپنی خواہش پوری کروا کر واپس آ گئی تو میں نے اس کے گھر آیا اور اس کی کمزوری اس کے سامنے ویڈیو چلا کر رکھ دی اور اسے بولنے لگا، اگر یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروانا چاہتی ہو تو میری جنسی تعلقات پوری کرنی پڑے گی۔ بلقیس اس بات پر راضی ہو گئی اور میں نے جوانی کے خوب مزے لیے۔